السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے سبق ہیں۔ حضرت محمود غزنوی نے کہا اعلان کر کے کہ ہمیں خضر علیہ السلام سے ملنا ہے۔ اس نے ایک غریب آدمی اٹھا کہا کہ محمود غزنوی، میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملا سکتا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اسے 6 مہینہ آپ کو کھلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب 6 مہینہ پھر پورے ہو گئے، کہا کہ اب ملاؤ۔ کچھ وظیفہ میں کچھ کمی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں ملا سکتا، 6 مہینہ اور آپ کو کھلانا پڑے گا ہمارے بچے کو۔ ٹھیک ہے۔ جب سال بھر پورے ہو گئے، اس کے بعد میں محمود غزنوی نے کہا کہ اب مجھے ملاؤ خضر علیہ السلام سے۔ اب بادشاہ سلامت، میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، میرے بچے بھوکے رہتے تھے، ہمارے گھر کے لوگ بھوکے رہتے تھے، تو میرے پاس کوئی ترکیب نہیں کہ میں کیسے پیسہ کماؤں۔ ایک یہی ترکیب ہے کہ آپ نے جب اعلان کیا تو میں سوچا کہ کیوں نہیں اس طرح کیا جائے۔ بادشاہ کو میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں نہیں ملا سکتا ہوں۔ کہا خضر علیہ السلام ہم کیسے ملا سکتے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ میں نے دھوکے بازی کی ہے۔ تو محمود غزنوی نے اعلان کر دیا کہ بتاؤ، جو بادشاہ کے ساتھ دھوکے بازی کرے اس کے ساتھ کیا کرنی چاہیے؟ ایک وزیر کھڑا ہوا، کہا کہ بادشاہ سلامت اسے قتل کر دینی چاہیے۔ ایک اسی مجلس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، تاکہ بادشاہ سلامت اتنی آسانی موت نہ دی جائے، اس پہ کتا کو چھوڑ دیا جائے تاکہ نوچ نوچ کے جب کھا لیں یہ طرف طرف کے مرے، یہ صحیح ہے جو بادشاہ کے ساتھ غداری کرتی ہیں۔ پھر بزرگ کھڑے ہوئے، وہ کہا کہ بادشاہ سلامت انہوں نے صحیح کہا۔ تو محمود نے کہا کہ ایاز آپ بتائیے کیا کرنی چاہیے شخص کے ساتھ؟ تو ایاز کہتے کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے، یہ سال بھر کھایا آپ کے دانا، یہ بتائیے کچھ کمی ہوئی آپ کے خزانے میں؟ کا کوئی کمی نہیں۔ آپ کی عزت میں کوئی کمی ہوئی؟ کا نہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ میرا خیال یہ ہے، ایاز نے کہا کہ میرا خیال اسے معاف کر دیا جائے۔ پھر وہ بزرگ کھڑے ہوتے جو مجلس میں تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت انہوں نے صحیح کہا۔ اب محمود غزنوی نے کہا کہ یہ تینوں میں صحیح کہہ رہا۔ انہوں نے اس بزرگ کو بلایا کہ ادھر آئیے۔ کہا کہ آپ بتائیں، جو انہوں نے پہلے کہا کہ اسے قتل کر دینی چاہیے، اس میں بھی آپ نے کہا صحیح کہا۔ دوسرا کہا اسے کتا چھوڑ دینی چاہیے، اس میں بھی صحیح کہا۔ ایاز نے کہا معاف کر دینی چاہیے، ان میں بھی صحیح کہا۔ بات کیا ہے؟ اب بادشاہ سلامت جنہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ اسے قتل کر دینی چاہیے، اس کے جو خاندان، اس کے باپ دادا کیا کرتا، کسائی تھا۔ دوسرا جو کہا اس پہ کتے کو چھوڑ دینی چاہیے، اس کے باپ دادا بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتا تھا۔ اور ایاز نے کہا کہ معاف کر دینی چاہیے، یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول ہے، یہ سید ہے۔ فوراً محمود کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ایاز اتنے دنوں تک مجھ سے چھپائے رکھے آپ نے یہ راز کو، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ پہ ظلم کرتے رہے۔ تو ایاز نے کہا کہ محمود بادشاہ، جب میری راز کھل گئی ہے تو میں بھی ایک راز کھلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بزرگ ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، یہی تو خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی راز کھلنا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینے سے ہماری عزت کم نہیں ہو جاتی ہے، اور کسی کو نیچا دکھانے سے بھی آپ ہی کا نقصان ہے۔ ہم کسی کو کیوں نیچا دکھائیں گے؟ اسے یہ سبق ہے کہ کوئی بھی کتنی بھی غلطی کر جائے تو کوشش کرے اسے معاف کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔